ہمارا آج کا موضوع ہے سر سید احمد خان کا لکھا ہوا سبق اپنی مدد آپ۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اہم نکات کون کون سے ہیں جن پہ ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہے جی اپنی مدد آپ ایک آزمایا ہوا قول یا مقولہ۔ اس کے بعد ہے جی نیچر کا قاعدہ۔ اس کے بعد ہے قوم کی ترقی کہ قوم کیسے ترقی کرتی ہے۔ اس کے بعد ہے قوم کی تنزلی یا قوم کا زوال۔ قوم کے زوال کے بعد ہے جی کہ برائیوں کا خاتمہ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے سر سید کے خیال میں اصلی غلام کون ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی بحثیت قوم، ہماری سوچ کیا ہے۔ ہماری سوچ کے بعد ولیم ڈریگن کے اصول کا مفہوم کیا ہے۔ اس کے بعد ہے علم دو طریقوں سے حاصل ہوتا ہے، ایک کتاب سے اور دوسرا مشاہدے سے۔ اور اس کے بعد ہے کہ جو علوم و فنون ہمیں وراثت سے ملے ہیں، اپنے آباء و اجداد کی طرف سے ملے ہیں، ان کے ساتھ ہم نے کیا سلوک کرنا ہے۔ اور آخر میں انہوں نے ایک میسج دیا ہے کہ علم کی نسبت عمل اور سوانح عمری کی نسبت کیا بہتر ہے۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہے جی ہمارے پاس اپنی مدد آپ ایک آزمایا ہوا قول ہے، ایک آزمایا ہوا مقولہ ہے جس میں نسلوں اور قوموں کا تجربہ جمع ہے۔ جو قوم اپنی مدد آپ کرتی ہے وہ کامیاب ہوتی ہے، جو قوم اپنی مدد آپ نہیں کرتی وہ کامیاب نہیں ہو سکتی۔ یہ سیدھی اور صاف سی بات ہے۔ اس کے بعد ہے جی نیچر کا قاعدہ۔ نیچر کا قاعدہ مطلب اللہ کا قانون کیا ہے۔ سر سید احمد خان یہ کہتے ہیں کہ نیچر کا قاعدہ یہ ہے کہ جیسی قوم ہوگی ویسے حکمران ہوں گے، اور جیسے حکمران ہوں گے ویسی ہی گورنمنٹ مارز وجود میں آئے گی۔ قوم کی ترقی یا قومی ترقی مجموعہ ہے شخصی چال چلن کا۔ مطلب جب ہر شخص انفرادی طور پر محنت کرنا شروع کر دے گا، بے ایمانی کو چھوڑ دے گا، ہر شخص اپنے آپ کو ٹھیک کر لے گا، تو پوری کی پوری قوم ٹھیک ہو جائے گی اور صاف ظاہر ہے وہ ترقی کے منازل طے کرنا شروع کر دے گی۔ اس کے بعد ہے جی قومی تنزلی، قوم کا زوال۔ سر سید احمد خان کہتے ہیں کہ قومی تنزلی بھی مجموعہ ہے شخصی چال چلن کا۔ جب ہر شخص بے ایمان ہو جائے گا، کام چور ہو جائے گا، سست ہو جائے گا، جب ساری کی ساری قوم ہی ایسی ہو جائے گی تو قوم زوال کا شکار ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہے جی کہ برائیوں کا خاتمہ کیسے کرنا ہے۔ سر سید احمد خان یہ کہتے ہیں کہ برائیوں کی مثال ایک درخت کی مانند ہے، برائیوں کی مثال گھاس کی مانند ہے۔ جس طریقے سے گھاس کو اوپر سے کاٹ دینے سے وہ اور زیادہ زور شور سے پیدا ہوتی ہے، اس کی اور زیادہ شاخیں نکلتی ہیں، جب ایک درخت کو ہم اوپر سے کاٹ دیتے ہیں تو اس کی اور زیادہ شاخیں نکل آتی ہیں۔ سر سید احمد خان یہ کہتے ہیں کہ برائیوں کی مثال بھی بالکل ایسی ہی ہے۔ اگر برائیوں کا خاتمہ کرنا ہے تو برائیوں کو جڑ سے ختم کرنا پڑے گا۔ یہ دیکھنا پڑے گا کہ برائی کیوں پیدا ہو رہی ہے۔ جب برائی کو جڑ سے ختم کر دیں گے تو برائی ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہے جی سر سید کے خیال میں اصلی غلام۔ غلام کون ہوتا ہے؟ جس کو کسی نے خریدا ہوا ہو۔ پرانے زمانے میں جس طریقے سے آج ہم جانوروں کو خریدتے ہیں، اس طریقے سے انسانوں کی خرید و فروخت بھی ہوتی تھی۔ تو کسی کا خریدا ہوا جو شخص ہے وہ اس کا غلام ہوتا ہے۔ سر سید احمد خان کہتے ہیں کہ کسی کے خریدے ہوئے غلام سے بھی بدتر ہے وہ شخص جو اپنی خواہشات کا غلام ہے، جو اپنے نفس کا غلام ہے، جو شیطان کا پیروکار ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس کو کسی شخص نے خریدا ہوا ہے، وہ جو خریدا ہوا غلام ہے اسے تو پتہ ہے کہ میں غلام ہوں اور اگر میں نے آزاد ہونا ہے تو مجھے اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ لیکن جو شخص اپنے نفس کا غلام ہے اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے، اور وہ تو شیطان کی پیروی کرتا ہے، وہ تو اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے۔ اس لیے سر سید کہتے ہیں کہ اس غلام سے بھی، خریدے ہوئے غلام سے بھی بدتر ہے وہ شخص جو اپنے نفس کا غلام ہے۔ اس کے بعد ہے جی کہ بحثیت قوم، ہماری سوچ کیا ہے؟ ہماری سوچ یہ ہو چکی ہے کہ ہم خود محنت نہ کریں،
کوئی خضر علیہ السلام کی طرح کا شخص آئے اور آ کر ہمارے سارے کام جو ہے وہ مکمل کر دے، جو کسی کو نظر بھی نہ آئے اور اس کا کریڈٹ جو ہے وہ صرف ہمیں ملے، یا ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ بہت فیاض ہو، وہ بہت امیر ہو جائے، ہمارے سارے کام وہ کر دے، ہمیں خود کچھ نہ کرنا پڑے، اور جب بحثیت قوم سب لوگ یہی سوچ رہے ہوں گے تو پھر ترقی کہاں سے ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد ہے جی ولیم ڈریگن کے اصول کا مفہوم۔ آئرلینڈ کا خیر خواہ، اور آئرلینڈ میں ایک دستکاری جہاں سے ہاتھ سے بنی ہوئی اشیاء کی نمائش ہوتی ہے، اس نمائش میں اس نے خطاب کیا تھا، اس نے سپیچ کی تھی۔ وہاں پر اس نے یہ کہا تھا کہ جب میں آزادی کا لفظ سنتا ہوں تو مجھے اپنی قوم اور باشندے یاد آتے ہیں۔ اس نے یہ کہا تھا کہ جب ہم اپنی قوتوں کا ٹھیک استعمال کریں تو ہمیں آزاد رہنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ولیم ڈریگن نے کہا تھا کہ محنت اور مسلسل محنت کامیابی کا ذریعہ ہے، صرف محنت نہیں بلکہ مسلسل لگاتار محنت یہ کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اس کے بعد ہے جی کہ جو علوم و فنون ہمیں وراثت میں ملے ہیں اپنے آباء و اجداد کی طرف سے، اس پہ ہم نے خزانے والے سانپ کی طرح سانپ بن کر نہیں بیٹھنا، بلکہ اس کو آنے والی نسلوں میں منتقل کرنا ہے، جو نئی جنریشن ہے اس کو منتقل کرنا ہے۔ اور آخر میں سر سید احمد خان نے کہا تھا کہ علم دو طریقے سے حاصل ہوتا ہے، نمبر ایک کتاب سے، جو آپ پڑھ رہے ہیں، جو میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، یہ کتاب والا علم ہے، اور دوسرا علم کون سا ہے؟ جو مشاہدے سے حاصل ہوتا ہے، جو تجربے سے حاصل ہوتا ہے۔ تو جو مشاہدے والا علم ہے وہ کتاب والے علم کی نسبت کہیں زیادہ پاورفل ہے، کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ اور بالکل آخر میں انہوں نے جو پیغام دیا تھا، انہوں نے جو میسج دیا تھا وہ یہ تھا کہ علم کی نسبت عمل اور سوانح عمری کی نسبت عمدہ چال چلن آدمی کو معزز اور قابل قدر بناتے ہیں۔ سوانح عمری کیا ہوتی ہے؟ کسی شخص پہ کتابیں لکھنا، کسی شخص کے حالات زندگی لکھنا، کسی شخص کے حالات زندگی کو لکھنا، اس کے بارے میں لکھنا، یہ سوانح عمری ہے۔ تو سر سید نے کہا تھا کہ اب دیکھیں علم جتنا مرضی حاصل کر لیں، اگر اس پہ عمل نہیں ہے، اور کسی شخص پہ جتنی مرضی کتابیں لکھی جائیں، اگر اس کا چال چلن اچھا نہیں ہے تو پھر اس کی کوئی عزت نہیں ہوگی۔ اہم پوائنٹس اپنی مدد آپ کی ایک بار پھر دیکھیے گا۔ سب سے پہلا ہے اس میں اپنی مدد آپ، کہ یہ ایک آزمایا ہوا قول ہے، جو قوم اپنی مدد آپ کرتی ہے وہ کامیاب ہوتی ہے، جو نہیں کرتی وہ کامیاب نہیں ہوتی۔ دوسرا تھا نیچر کا قاعدہ۔ نیچر کا قاعدہ یہ ہے کہ قوم ہوگی ویسے حکمران ہوں گے، اگر اچھی قوم ہوگی تو اس پہ اچھے حکمران ہوں گے، اور اگر برے لوگ ہوں گے تو ان پر برے حکمران ہوں گے۔ قوم کی ترقی مجموعہ ہے شخصی چال چلن کا۔ اگر ہر شخص ٹھیک ہوگا، ایماندار ہوگا تو قوم ترقی کرے گی، اور اگر ہر شخص بے ایمان ہو جائے گا، کامچور ہو جائے گا، سست ہو جائے گا، تو وہ قوم یقیناً زوال کا شکار ہو جائے گی، اور اسے تباہ ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اس کے بعد برائیوں کا خاتمہ۔ برائیوں کی مثال گھاس کی مانند ہے یا درخت کی مانند ہے، اوپر سے اگر آپ کاٹیں گے تو اس کی اور گھنی شاخیں نکل آئیں گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں برائی کو ختم کرنا تو اس کو جڑ سے ختم کرنا پڑے گا، ورنہ اور زیادہ زور شور سے یہ پیدا ہوتی رہیں گی۔ اس کے بعد تھا سر سید کے خیال میں اصلی غلام کسی کے خریدے ہوئے غلام سے بھی بدتر ہے وہ شخص جو اپنی خواہشات کا غلام ہے، جو اپنے نفس کا غلام ہے، وہ کسی کے خریدے ہوئے غلام سے بھی بدتر ہے۔ ہماری سوچ یہ ہے کہ کوئی خضر علیہ السلام کی طرح کا مل جائے اور ہمارے سارے کام وہ کر دے، یا ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ بہت فیاض ہو، وہ بہت امیر ہو اور ہمارے سارے کام وہ کر دے اور ہمیں خود کچھ بھی نہ کرنا پڑے۔ اس کے بعد تھا ولیم ڈریگن کے اصول کا مفہوم۔ ولیم ڈریگن نے کہا تھا محنت اور مسلسل محنت کامیابی کا ذریعہ ہے۔ علم دو طریقے سے حاصل ہوتا ہے، کتابوں سے اور دوسرا جو ہے وہ مشاہدے سے۔ تو جو مشاہدے والا علم ہے، جو تجربے والا علم ہے، وہ کتاب والے علم سے کہیں زیادہ اثر ڈالتا ہے، کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ اس کے بعد ہے علم کی نسبت عمل اور سوانح عمری کی نسبت عمدہ چال چلن آدمی کو معزز اور قابل ادب بناتے ہیں۔
اب آپ دیکھ سکتے ہیں حوالے کے اشعار جو جب آپ سیاق و سباق کے حوالے سے تشریح کریں گے تو یہ وہاں پر آپ کی معاونت کریں گے۔ سیاق و سباق کے حوالے سے تشریح جب ہم کرتے ہیں تو صاف ظاہر ہے وہاں پر ریفرنس کی ضرورت ہوتی ہے، نثری اور شعری دونوں ریفرنس آپ کے سامنے ہیں۔ سر سید احمد خان عظیم مذہبی مفکر، محقق، نقاد، سیرت نگار اور ایسے قومی رہنما تھے جنہوں نے تعلیم کے میدان میں بھی مسلمانوں کی رہنمائی کی۔ علی گڑھ یونیورسٹی کا قیام ان کی تعلیمی کاوشوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ انہوں نے رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا، رسالہ اسباب بغاوت ہند، آثار الصنادید، سفر نامہ لندن اور تفسیر قرآن ان کی زیادہ اہم تصانیف ہیں۔ ان کے مضامین مقالات سر سید کے نام سے 18 سے زائد جلدوں میں مرتب ہو چکے ہیں۔ سر سید احمد خان کا یہ مضمون مقالات سر سید جلد 5 سے لیا گیا ہے۔ سے پہلے رسالہ تہذیب الاخلاق میں شائع ہوا تھا۔ اس کا بنیادی مرکز و محور یہ ہے کہ کوئی بھی فرد یا قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک وہ اپنی مدد آپ نہیں کرتی۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ، انسٹا اور ٹک ٹاک پہ لازمی شیئر کیجئے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے کسی کا فائدہ ہو جائے تو اس کی دعاؤں میں ہمارے ساتھ آپ بھی شامل ہو جائیں۔ انشاءاللہ پھر ایک نئے لیکچر کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔